آیت نمبر 72 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا، کہ قاتل تو ویسے ایک دو لوگ ہی تھے وہ قاتل، بعض روایتوں میں ایک کا نام آتا ہے، بعض روایتوں میں دو کا، دو مل کر قتل کیے اس طرح سے، تو مگر کیونکہ اس کمیونٹی سے تھے تو اللہ تبارک و تعالی پورے بنو اسرائیل پر اپنا احسان بتاتے ہوئے بیان کر رہا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس جان کے مسئلے میں، اس انسان کو جس کو قتل کر دیا اس کے قتل کے مسئلے میں ایک دوسرے سے لڑ بیٹھے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی ایک قوم کہہ رہے کہ یہ قاتل لوگ ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں یہ قاتل لوگ ہے۔ قاتل اصل میں رشتہ دار تھا، قاتل اصل میں کوئی رشتہ دار تھا جو جائیداد کے لیے قتل کر دیا تھا، کہ یہ اگر مر جائے تو اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے تو یہ جائیداد مجھے آ جائے گی، تو جائیداد پہ قبضہ کرنے، بڑی پراپرٹی کا مسئلہ تھا غالباً، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے کزن کو یہ قتل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج، واللہ اور اللہ مخرج نکالنے والا ہے اس بات کو جو چھپ گئی ہے، اس کو نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، اس چیز کو جس کو تم نے چھپا لیا ہے۔ یعنی قاتل جو ایک دوسرے پر لوگ الزام لگا رہے تھے، وہ تو ان کو تو پتا تھا کہ قتل کون کیا، یعنی قاتل بھی اس میں شامل تھا جو کہہ رہا تھا کہ نہیں ان قتل کیا، نہیں ان قتل کیا، یعنی گمراہ کیا جا رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا جی، اور تم بھی جانتے تھے کہ اصل میں قاتل کون ہے، قاتل خود جانتا تھا لیکن اندر اپنے چھپایا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالے گا۔ اب حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے زمانے کی طرف آتے اور فرماتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اگر بنو اسرائیل کے بارے میں یہ بات بتائی جائے کہ وہ اتنے خراب لوگ بھی تھے اس قوم کے اندر کہ وہ قتل کر کے کیا کہتے ہیں قاتل ہونے کو چھپاتے ہیں اور دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں، یعنی وہاں پر وہی ہو رہا تھا نا، جو قتل کیا تھا وہ دوسروں پر الزام لگا رہا تھا، اور وہ کسی اور پر، اور وہ کسی اور پر، ایک جھگڑا جیسا ہو رہا، آپس میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ آج کے زمانے میں ہماری امت میں کیا ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہتے پر، ایسی برگزیدہ امت میں رہنے کے باوجود اکثر لوگ جو بھی حضرات جرائم کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ کہ قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد ایک اچھے سے وکیل کو ہائر کر لیتے ہیں۔ لائق وکیل، حضرت لکھتے ہیں لائق وکیل وہی ہے جو سچے گواہوں کو جھوٹا بنا دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الفاظ ناراضگی ہے یہ کہ آج کے زمانے میں لائق وکیل کس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا وکیل ہے، بہت شاندار وکیل ہے۔ وہ کون شاندار وکیل ہے؟ جو مجرم کو بچا لے، بھئی یہ تو جرم کر دیا، اس کے خلاف ثبوت بیٹھ رہے ہیں، یہ مارا جا سکتا ہے، یہ اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اب وکیل صاحب آپ اپنی قابلیت بتائیے اور ان کو سزا سے بچا لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آدمی کے قابل ہونے کی یہ علامت ہے کہ مجرم کو سزا سے بچا لے؟ ہاں، اگر وہ بری ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے تو اس کو بچا لے تو بات معقول ہے، اور لائق وکیل وہی ہے جو مجرم کو سزا دلا دے اور مظلوم کو انصاف دلا دے۔ وہ طاقت رہنا چاہیے اس کے پاس آرگیومنٹ کرنے کا، حجت پیش کرنے کا، دلیل پیش کرنے کا۔ لیکن لائق وکیل آج کے زمانے میں وہی کہلاتا ہے جو معقول فیس لے، اور فیس کے بدلے میں جو ہے وہ جس کو چاہے، جس کے لیے فیس دی گئی، جس کے لیے پیسہ دیا گیا، اس کو چھڑا کے بتا دے، سچ کو جھوٹ بنا دے اور جھوٹ کو سچ بنا دے۔ اور کیا کہتے ہیں، سمجھدار اور بڑا جج کون ہوتا ہے؟ سمجھدار اور بڑا جج اس کو کہا جا رہا ہے جو معاملے کو ایسے سٹ کرے اور ایسا رشوت لے، اور رشوت کے مطابق جنہوں نے پیسہ دیا ہے ان کے حق میں فیصلہ اس صفائی کے ساتھ سنا دے کہ لوگ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ان رشوت لے کے کیا ہوگا ایسا فیصلہ۔ دلائل کو اور کیس کو کچھ اس طرح سے بٹھانا کہ جج صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ تو انہوں تو کیا کہتے ہیں ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ دیا ہے، یوں نظر آئے لوگ کو، لیکن وہ گواہوں کو اور ثبوتوں کو جج صاحب خود اس طرح سے سٹ کرتے لا رہے تھے کہ جب وہ فیصلہ سنائے تو کسی کو شک بھی نہ ہو کہ وہ پیچھے سے پیسے لے چکے ہیں۔ بس جو پیسہ لے کر کیس کے احکام کو بدل دے، آرڈرز کو، جو فیصلے ہیں وہ فیصلوں کو بدل دے اور جسٹس کا خون کر دے، وہ جج بہت بڑا جج، بہت ہوشیار جج، اور وہ وکیل جو ہے جو اس طرح سے مجرموں کو چھڑا لے، بس وہ وکیل جو ہے بڑا قابل وکیل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس طرح سے دنیا میں کر کے 4 روپیہ کما لیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو لوگ خائن ہوتے ہیں، عہد شکن ہوتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کبھی آرگیومنٹ نہیں کرنا۔ یہ امت کے لیے حکم ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، تو کبھی مجرم کے ڈیفنس میں نہیں لڑنا۔ جب تجھے پتہ چل گیا کہ یہ مجرم ہے، ثبوت مل گئے ہیں اور تیرے کو معلوم ہو چکا ہے، اب اس کو بچانے کے لیے محنت تو نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اور ججز سے متعلق اللہ تعالیٰ ججز کے لیے فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ویسے تو اوورآل سب کے لیے ہے، یہ دونوں بھی آیتیں، لیکن خاص طور پر وکیل کے لیے وہ آیت تھی اور جج کے لیے یہ آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور جو کوئی اللہ کے منزل کردہ اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کا، جسٹس کا، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ظالم ہیں، بس یہی لوگ ظالم۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جو ظالم ججز ہے، جو حق اور ناحق کو جانتے پر جو ہے اس طرح کے فیصلے کر دیتے ہیں، پیسے لے کر فیصلے بدل دیتے ہیں، ڈیلنگز کر لیتے ہیں، ایسے ججز یاد رکھے، ایسے وکلاء یاد رکھے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی تمہارے ساتھ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رعایت کا اور رحم کا اور کرم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ جو الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لیکن اگر تم زمین والوں پر ظلم کریں گے، اور کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ظلم تو نہیں کرتا ہے، لیکن اگر تم زمین والوں پر ظلم کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے رحمت کی کوئی امید نہیں رکھنا کہ رحمت تم کو اس وقت مل سکتی تھی جب تم زمین والوں سے رحمت کا معاملہ کرو۔ تم نے رحمت نہیں، تم نے ظلم کا معاملہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عدل ہے، اور جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عدل ہے، اور وہ المنتقم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کے لیے انتقام لیتا ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہو گیا، واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک نوجوان جو ہے اس کے کزن کے پاس کافی دولت تھی، اور وہ چچا زاد بھائی تھا جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے، اور وہ اس کے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے۔ اگر یہ کزن مر جائے تو جائیداد اس کو آنے والی تھی، تو یہ اپنے، بعض روایتوں میں آتا ہے یہ اکیلا تھا یا اس کے اپنے اور ایک بھائی کے ساتھ، یہ دونوں مل کر اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب قتل کر دیتے ہیں تو اب جائیداد ان کو ان کی طرف آ جانا ہے، بشرط یہ کہ یہ قاتل ثابت نہ ہو، کیونکہ قاتل کو جائیداد نہیں ملتی، تو قاتل ثابت بھی نہیں ہونا ہے، قتل بھی کرنا ہے، اور تو انہوں نے جرم کسی اور پر لگا دیا، تو وہ اس پر ڈال دیا، تو اس طرح سے جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اصل میں قاتل کون ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا، کافی تحقیقات کرنے، انویسٹیگیشن کے باوجود نہیں مل رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کرے، اور وہ گائے ذبح کر کر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 73 میں